جب معراج کا واقعہ ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس مشرکین قریش آئے، رؤسائے قریش آئے، اور اپنے دل میں یہ زعم اور گمان لے کر آئے کہ جب ہم ان کے سامنے معراج کا واقعہ پیش کریں گے تو عقل تو اس کو نہیں مانتی. یعنی آج کل کے زمانے میں تو کیمرہ ہے، دوربین ہے، ٹیکنالوجی ہے، جہاز ہیں، خلا میں شٹل سروس چلتی ہے، سیٹلائٹ کا نظام ہے. آج کل تو شاید تھوڑا بہت یقین ہو جاتا، لیکن اس زمانے میں جب کیمرہ نہیں، دوربین نہیں، سیٹلائٹ نہیں، خلائی شٹل سروس نہیں، ہوائی جہاز نہیں، مواصلات کا نظام نہیں، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، اس زمانے میں یہ دعویٰ کرنا کہ رات کے ایک مختصر حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس گیا جو فلسطین میں ہے، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان اور دوسرے آسمان اور تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان اور پانچویں آسمان اور چھٹے اور ساتویں آسمان، اور پھر ہر آسمان میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی. بیت المقدس میں سارے انبیاء کو جمع کر کے ان کی امامت کا شرف ملا، اور پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام اور دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام اور پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مکالمہ ہوا، تبادلہ خیال ہوا، سفارشات پیش کی گئی، اور پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک میں پہنچا، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور پھر میرے اور اللہ کے درمیان ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنا قرب ہوا، قرب کی اتنی منزلیں طے ہوئی، اور پھر اللہ نے کچھ باتیں کی اور میں نے کچھ ہدیے پیش کیے، اور پھر نمازوں کا حکم لے کر آیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مکالمے کی وجہ سے نمازیں 50 سے 5 ہو گئی، اور پھر میں واپس بھی آ گیا، اور یہ سب کچھ ایک رات کے ایک مختصر سے حصے میں ہوا. تو اس زمانے میں یہ باتیں، اس پر یقین کرنا آسان نہیں تھا. تو مشرکین ایک پورا گراؤنڈ بنا کر آئے کہ ہم صدیق اکبر کو یہ کہیں گے کہ اگر کوئی ایسی بات کہے تو تم مانو گے، تو یہ منع کر دیں گے اور دراڑ پڑ جائے گی. جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا تو وہ سمجھ گئے، کہنے لگے یہ بات کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ساتھی محمد کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر یہ میرا ساتھی رسول اللہ کر رہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دے دیا.